چیئرمین سینٹ شپ نہیں لینے دوں گا۔ کچھ ہمارے سیاسی پنڈت جو ہیں وہ ضد کر بیٹھے ہیں کہ سینٹ جو ہے وہ ان کی خواہش پہ چلنی چاہیے۔ سب نے اتفاق رائے سے میر حاصل بزنجو صاحب کا نام چیئرمین کے لیے تجویز کیا ہے، جن کو یہ خود منتخب کر کے لے کے آئے۔ اس چیئرمین سینٹ نے کیا ایسی ان کی شان میں گستاخی کر دی کہ آج اس کے خلاف عدم اعتماد لایا جا رہا ہے۔ بزنجو صاحب کو اپنا امیدوار سمجھ کے اس کے لیے اپنی جماعتوں کا ووٹ دیں گے۔ بڑی لیڈ سے انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ہم بزنجو صاحب کو کامیاب بنائیں گے۔ ہم فرد یا شخصیت کو بچانے نہیں نکلیں گے، ہم اس ادارے کے تقدس کو بچانے کے لیے ضرور آگے بڑھیں گے۔ اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کے پاس نمبر پورے نہیں ہیں اور وہ غیر جمہوری طریقے سے اس جمہوری عمل کا راستہ روکنا چاہتے ہیں، اس میں وہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ السلام علیکم and good evening everybody. You're watching News Eye. میں ہوں مہر بخاری۔ ناظرین، اپوزیشن بینچوں کے پرٹیکولر اسپیسیفک مخصوص موضوع پر مائک کھولنے پر پابندی، پروڈکشن آرڈرز پر پابندی، جلسوں کے انعقاد پر پابندی، انٹرویوز پر پابندی، پھر کہیں سے سینسرڈ پاکستان کی صدا لگے تو جمہوریت کی جو خدمت ہو رہی ہے تقاضا یہی ہے کہ خاموش رہا جائے۔ منتخب حکومتی کابینہ نے اس فیصلے کی منظوری بھی دی ہے کہ کسی بھی کرپٹ اور سزا یافتہ فرد کو میڈیا پر بولنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ سوشل میڈیا سے الیکٹرانک میڈیا تک آزادی رائے کا حقدار ہے کون؟ وہ جو صحافیوں کی ٹویٹ کا کھرا کھرا جواب دینا جانتا ہو، یا وہ جسے سیاست کی طرز پر اعتراض ہو، یا پھر وہ جو حکومتی اچھے برے اقدام کا دم بھرتا ہو۔ شاید یہ سیاست ہے، اور ایز یو آل نو کہتے ہیں کہ سیاست کے سینے نہیں ہوتا۔ کل تک خان صاحب 126 دن اپنے بیانیے کے دفاع میں ہر ٹیلی ویژن سکرین پر، ہر چینل کے اوپر نظر آتے رہے۔ آج ایک حرف اعتراض پر بھی اگر لب کھولنے کی اجازت ہمیں نہیں دی جاتی۔ کل تک انفارچونیٹلی آپ جانتے ہیں جس طرح زرداری صاحب کو اپنے ہی جہاندیدہ رضا ربانی کی بجائے صادق سنجرانی بڑے ہی عزیز تھے، اور چھاتی مار کے اس کا اعزاز اور اس کا کریڈٹ لیا پیپلز پارٹی نے، انکلوڈنگ بلاول بھٹو زرداری۔ اور آج اگر سنجرانی صاحب آنکھ کا شہتیر ہیں تو اس لیے کہ اب جیل خانہ مقدر میں لکھا جا چکا ہے شاید۔ آج اپوزیشن کی راہبر کمیٹی نے میر حاصل خان بزنجو کا نام چیئرمین سینٹ کے لیے تجویز کیا ہے، اتفاق رائے ہو چکا ہے۔ یہ ادارے بتائے جا رہے ہیں کہ تگڑا اپوزیشن اتحاد جو ہے وہ صادق سنجرانی کو گھر بھیجنے کے لیے پر توڑ چکا ہے۔ یہ حقیقت بھی سب پر عیاں ہے کہ مقتدر قوتیں اور سیاسی پنڈتوں کے بیچ جو ایک آن گوئنگ ٹسل کہہ لیجئے، لڑائی کہہ لیجئے، چومکھی لڑائی، چلیے احتساب اور اعتراض پر منتج تھی، اب یہ لڑائی جو ہے اس کا کھاڑا کھل کے سینٹ یعنی کہ ایوان بالا ہے۔ اپوزیشن اتحاد کے پاس ظاہری طور پر 66 ووٹ ہیں، they have the numbers، اور حکومتی اتحاد کے پاس صرف 38 یا 53 ووٹ سے 38 ووٹ ہیں، اور 53 ووٹ سے چیئرمین کا انتخاب یقینی ہے۔ لیکن بظاہر اپوزیشن کا پلڑا بھاری تو ہے، لیکن اسی اپوزیشن اتحاد کو چند دن قبل ایوان زیری میں بجٹ منظوری پر منہ کی کھانا پڑی، اور اپنے تئیں بھی آرگیومنٹس ہو گئیں کہ کیوں نمبر پورے نہیں ہو رہے۔ یہ حقائق بھی اپنی جگہ کہ پی ایم ایل این کے 30 اراکین میں سے 13 کی ایوان میں حیثیت آزاد ہے، لیکن یہ سوال اپنی جگہ ہے کہ ضمیر کے مطابق ووٹ ڈالنے میں آزادی کتنی ہے، اور کیونکہ سیکرٹ بیلٹنگ ہے، a lot of adventurism can also entail۔ ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ہے، اب بھی دیکھیں گے، لگتا یہی ہے۔ وزیر اعظم برملا فرما رہے ہیں کہ صادق سنجرانی کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نمبر گیم کے مطابق تو اپوزیشن کی برتری ہے، انڈاؤٹڈلی ہے، لیکن اس کے باوجود آخر وزیر اعظم کے پاس وہ کون سی گیدڑ سنگھی ہے کہ جس سے ان کا اعتماد بلا کا نظر آ رہا ہے۔ اپوزیشن کا حکومت مخالف یہ پہلا بڑا ٹیسٹ یا عملی قدم ہے۔ اب ہدف کے حصول میں کامیابی اور ناکامی اپوزیشن کی آنے والی حکمت عملی کا بھی تعین کرے گی کہ مہنگائی، بجٹ، ٹیکسز میں اضافے کو بنیاد بنا کر اپوزیشن احتجاجی تحریک کی تیاریوں میں بھی مگن ہے۔ اپوزیشن اتحاد 25 جولائی کو یوم سیاہ منانے اور JUIFA پشاور اور کوئٹہ میں ملین مارچ کا اعلان کر چکی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری پہلے سے ہی رابطہ مہم پر، تو لیگی رہنما بھی ورکرز کنونشن برپا کیے ہوئے ہیں۔ سیاست کی اس گرما گرمی میں جہاں حکومت کا واضح موقف کہ نہ کسی کو ریلیف ملے گا نہ NRO ملے گا، وہاں زرداری صاحب حکومت کو 4-5 ماہ میں گھر جاتا بھی دیکھ رہے ہیں۔ کیا ایوان بالا میں لڑی جانے والی یہ جنگ محض کل کے غلط فیصلے کی تصحیح ہے، یا پھر طاقت اور سیاست کی
اصل مارکار آئی ہے، یہ آنے والے دنوں میں پتہ لگے گا. آج اسی حوالے سے بات کریں گے، میڈیا کے حوالے سے بھی تھوڑا سا غور و فکر کریں گے. ہمارے ساتھ ایک ڈسٹنگوش پینل موجود ہے، بٹ بیفور آئی انٹروڈیوس دیم اے ویری شارٹ بریک، اسٹے ود اس آن نیوز آئی. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئی. خوش آمدید کہتے ہیں چودھری منظور صاحب کو، پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں. ہمارے ساتھ اندلیب عباس صاحبہ ممبر قومی اسمبلی، فہد حسین صاحب سینئر جرنلسٹ، کسی تعارف کے محتاج نہیں، رانا افضل صاحب سینئر پولیٹیشین ہیں PMLN کے فیصل آباد سے. آپ کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. رانا صاحب میں آپ سے آغاز کروں گی. مجھے بتائیے گا سب سے پہلے سینٹ کے ایشو کو ہی اگر دیکھ لیں سر، کہ پچھلے لاسٹ سینٹ الیکشنز کے اندر بڑا شور شرابہ ہوا خریدے جانے پہ، بکنے کے اوپر، بلکہ اگر کسی نے اصولی موقف لیا تو وہ تحریک انصاف تھی، اور بلکہ شو کاز نوٹسز بھی دیے اپنے لوگوں کو اس حوالے سے، پریس کانفرنسز بھی ہوئیں. اینڈ یہ ہم نے بدقسمتی سے اور کسی جماعت میں اتنا سخت رسپانس نہیں دیکھا. لیکن آج بلا کا اعتماد ہے عمران خان صاحب کو، تحریک انصاف کو، کہ یہ سموتھ ٹرانزیشن ایٹ لیسٹ نہیں ہوگی، یا چیئرمین کی تبدیلی جو ہے وہ اگر آف دا ریکارڈ بھی پوچھیں، کچھ وزراء تو آن دا ریکارڈ بھی کہہ چکے ہیں بڑے کانفیڈنس سے کہ نہیں ہوگا. ہاؤ از دیٹ پاسبل کہ اتنا کانفیڈنس؟ سیکرٹ بیلٹنگ کی وجہ سے سر، یا کیا بات ہے؟ کیونکہ نمبر تو پورے ہیں آپ لوگوں کے پاس. دیکھیں یہاں بھی وہ کانفیڈنس تو وہ ہمیشہ شو کرتے ہیں. میچ جب ہار رہے ہوتے تھے تو اس وقت بھی کانفیڈنس شو کرتے تھے، وہ ان کا ایک سٹائل ہے. لیکن ان کا کانفیڈنس واقعی یہ ہے کہ پاکستان کے پورے عوام ان کے خلاف ہیں، اور ان کی لوئسٹ ان کی رینکنگ ہے اس وقت پولز کے حساب سے پاپولیرٹی کی. لیکن وہ تو بڑے کانفیڈنٹ ہیں اور وہ کہتے ہیں ہوا ہی کچھ نہیں. تو اس پہ آپ نہ جائیں. میں سمجھتا ہوں کہ بڑی بدقسمتی ہوگی پاکستان کی کہ اگر اتنے نمبر شو ہو جانے کے باوجود اگر کوئی گڑبڑ ہوتی ہے تو پاکستان کی جمہوریت کے منہ پہ یہ ایک تماچا ہوگا جو شاید یہ جمہوریت برداشت نہ کر سکے. بہت خوفناک بات ہوگی، شاید یہ جمہوریت برداشت نہ کر سکے. جی ہاں سر، یہ مجھے ذرا چودھری صاحب کی بھی رائے لینے دیں اس پہ. سر نمبر گیم تو بڑی واضح ہے، 53 ووٹ چاہیے، وہ ہیں، بڑی واضح اکثریت ہے. بڑا امیدوار بھی بالکل ایکسپیکٹ نہیں کیا جا رہا تھا. PTI تو کہہ رہی تھی دیکھیے گا متفقہ امیدوار بھی نہیں لا سکیں گے، وہ بھی آج رابر کمیٹی نے ڈیسائیڈ کر لیا. ابھی بھی اتنا بلا کا اعتماد کیوں ہے؟ کس چیز کا اعتماد؟ یہ کہتے نہیں ہو سکے گا. آج عمران خان صاحب بھی سنجانی صاحب سے ملے، انہوں نے کہا کہ آپ ڈٹ جائیں، اور یہ کہ کہا جا رہا ہے کہ یہ انشاءاللہ نہیں ہوگا. تو ہر چیز پہ کپتان تو ڈٹ کے کھڑا ہے. مثلا مہنگائی ہوگی، بجلی کی قیمتیں کہاں پہ ہیں، کپتان ڈٹ کے کھڑا ہے. وہ گیس کدھر چلے گی، یہ کپتان ڈٹ کے کھڑا ہے. آج آٹے کی بوری کی قیمت میں 550 کا اضافہ ہو گیا ہے، کپتان ڈٹ کے کھڑا ہے. آج میدے کی قیمت میں 700 کا اضافہ ہو گیا ہے، کپتان ڈٹ کے کھڑا ہے. آج ایک میں نے سنا ہے، 1 منٹ ذرا مجھے دیجیے، وہ 7 روپے کی روٹی تھی 15 روپے کی ہوگی ہے لاہور میں، 12 روپے کا نان تھا 20 روپے کا ہو گیا. کپتان تو ڈٹ کے کھڑا ہے. اب سوال یہ ہے کہ اس میں کیا کریں گے؟ نو کانفیڈنس میں کیا لوگوں کو اٹھا لیں گے؟ پھر اٹھا لیں. ایک ہی طریقہ ہے نا روکنے کا، کہ نو کانفیڈنس میں لوگوں کو آنے نہ دیں، گرفتار کر لیں 15-20 لوگ. خفیہ رائے شماری ہے. نہیں خفیہ کدھر ہے؟ یہ تو لکھ کر دینا ہے. رائے شماری، خفیہ رائے شماری ہوگی جب آپ جائیں گے الیکشن میں. تو ابھی تو آپ کو لکھ کر دینا ہے، سب کو سارے لکھ کر دے دیں گے کہ نو کانفیڈنس آ جائے گا. 44 ادھر حاضر تھے، باقی اچھا نکالنا مسئلہ نہیں ہے. بزنجو صاحب کے اوپر آپ کہہ رہے ہیں کہ ذرا نہیں کوئی ذرا نہیں ہے. ادھر بھی کون ہے جو ووٹ نہیں کرے گا؟ کون ہے جی کوئی ووٹ نہیں کرے گا؟ بتا دیں کہ فلاں بندہ ہے ووٹ نہیں کر رہا. ہماری پارٹی کا نہیں، ہماری پارٹی کا تو کوئی ایک بھی نہیں ہے. سینیٹر فیصل جاوید کہہ رہے ہیں 14 کے قریب 13-14 لوگ ہیں جو ان کے خلاف تو الیکشن کمیشن کو ایکشن لینا چاہیے اس بیان کے خلاف. جی بالکل. وہ کہتے ہیں ضمیر کے مطابق فیصلہ کریں گے. ضمیر کیا؟ وہ اس وقت جو جنرل ضمیر ہوتا تھا اس کے مطابق وہ فیصلہ کریں. سر جنرل ضمیر تو نہ صحیح، مگر آپ کو پتہ ہے وہ بیچارے اب نہیں رہے دنیا میں، جو آپ نے بلوچستان میں، لیکن وہ جنرل ضمیر کے تحت اگر فیصلہ ہونا ہے، کوئی ضمیر ہے، وہ ضمیر زندہ رہتا ہے الحمدللہ. نہیں وہاں پہ تو ہم اس وقت اپوزیشن میں تھے. اس وقت اپوزیشن کی پارٹیز نے فیصلہ کیا، لے آئے. لیکن پرابلم کدھر ہے؟ پرابلم ہمیں کیا پرابلم؟ ہمیں پرابلم کدھر ہے؟ نہیں ہم کیوں کر رہے ہیں؟ پیپلز پارٹی کیوں کر رہی ہے؟ مثلا ایک بل پاس کیا یونانیمس قومی اسمبلی نے، تو یہ لے کر بیٹھ گئے. 1 گھنٹہ نہیں دیا سلیم مانڈوی والا کو. اس کے بعد ناٹ اے سنگل آور
ایک رات کے 2 بجے بھی آگے تھے. سو آگے قانون سازی, یہ عوام دشمن قانون سازی کرنے جا رہے ہیں, تو اس کو بہت ساری چیزوں کو روکنا ہے. چیئرمین سینٹ کا بڑا امپورٹنٹ رول. آئی ایم ایف کی رپورٹ پڑھ رہی تھی اندلیپ صاحبہ, آئی ایم ایف کی رپورٹ میں بھی یہ بائی دا وے یہ ایک دس از سم تھنگ جس کا وہ ایک نوٹس لے چکے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ لیجسلیشن میں آپ کو پرابلم ہوگی, جو ریفارمز انویژن کیے آئی ایم ایف کے ساتھ مل کے اپر ہاؤس کی وجہ سے. اس رپورٹ کے اندر بھی لکھا ہے کہ the ruling party's majority in the upper house of parliament, the absence of it may hinder the adoption of legislation needed to achieve program objectives. There is also their further risk. یعنی کہ یہ ایوان بالا میں آپ لوگوں کا نمبر گیم نہ اسٹرانگ ہونا, اب ان کا اپنی پھر چوائس کا بندہ آ جائے گا. گو کہ کل آپ دونوں کی چوائس کا متفقہ آیا تھا, آج اب ان کی چوائس کا آئے گا. مجھے پہلے تو کانفیڈنس سے شروع ہوں, پھر لیجسلیشن اور آئی ایم ایف نے جو یہ محسوس کیا ہے کہ یہ آپ کے مسئلہ پڑ سکتا ہے آبجیکٹیوز اچیو کرنے میں. دیکھیں یہ تو ماشاءاللہ جو ہے نا ان کا ضمیر زیڈ ٹرن کر رہا ہے, یو ٹرن نہیں, زگ زیگ ٹرن. تو پہلے سنجرانی صاحب کے ساتھ ضمیر تھا, اب وہ سال کے بعد ایک دم اوور نائٹ انہوں نے کہا نہیں جی وہ بندہ ٹھیک نہیں, اب کسی اور بندے کو رکھیں. یہ بلیک میل ہے, ٹوٹل بلیک میل ہے, صرف اس لیے کہ پریشر ڈال کے وہ فالودے والا, پاپڑ والا, چینی والے کو سارا دبا دبو کے, اور ان کو جیسے پہلے بھی وہ اینٹ سے اینٹ بجانے 3 سال چلے گئے تھے دبئی. اور کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ پورا فلور آف دا ہاؤس بھی آیا کہ جی انہوں نے جو ٹرپس لگائی ہیں 41 ٹرپس زرداری صاحب نے پرسنل لگائی ہیں دبئی, 100 ملین روپے انہوں نے خرچے ہیں. ریلیونٹ بات ہے یہ ڈیموکریٹک رائٹ نہیں ہے کیا؟ یہ کیا اٹس دی ڈیموکریٹک رائٹ, جمہوری حق ہے نا ان کا کیا کہ تبدیل کرنا چاہیں, نمبر گیم اسٹرانگ تو کریں. میں پیسے جو عوام کا پیسہ لوٹنے کی بات کر رہی ہوں, میں بس سینٹ پہ فوکس کر رہی ہوں سر. میں بھی سینٹ پہ ہی فوکس کر رہی ہوں. Why are you so confident? اور یہ کون سے 14 لوگ ہیں جس کا سینیٹر جاوید ذکر کر رہے ہیں؟ کیونکہ ان کی پارٹیوں کے اندر آپ نے دیکھ ہی لیا ہے کیا سما ہوتا ہے. مریم نواز کو آپ نے دیکھا بیٹھی ہوئی تھی, اور ادھر ان کے چچا جو تھے وہ کہہ رہے تھے مروا دیا, ادھر خاقان عباسی تھا. بات نہ کریں, ترین صاحب کا بھی جہاز بڑا بدنام ہوا ہے. جو مرضی آپ کہیں, لیکن ان کی پارٹیوں کے اندر جتنی رفٹس ہیں, اور جو انہوں نے اے پی سی کی آل پارٹی کرپشن جو تھی, وہ ساری جو انہوں نے کانفرنس کی, اس کے اندر وہ 12th مین جو ہے وہ ہر دفعہ اعلان کرتا ہے, اس کے بعد یہ سارے اپنے اپنے بلوں میں گھس جاتے ہیں اور یہ کٹھے نہیں بیٹھ سکتے. آپ دیکھنا جب مفادات کے اوپر کٹھے ہوں گے نا, پرسنل مفادات اور عوامی مفادات پہ کٹھے نہیں ہوں گے, کیا ان کی ہے ساری موومنٹ جی پروڈکشن آرڈر کیوں نہیں آیا, ان کی کیا موومنٹ ہے میرے ابو کو کیوں نکالا. جب آپ عوامی رائے کو توجہ ہی نہیں دیں گے, آپ کی ساری یہ تقریریں ہوں گی کہ جی کیوں آپ نے پروڈکشن آرڈر ایشو نہیں کیا, کیوں آپ ہمیں جیل میں ڈال رہے ہیں. عوام آپ کے ساتھ کھڑی نہیں ہوگی, جب عوام کھڑی نہیں ہوگی تو آپ کے لوگ بھی آپ کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے. آپ دیکھ لینا کہ کیا ہوگا, کیونکہ یہ وہ پارٹیاں ہیں جو کہ جن کا کہ کوئی موقف نہیں. when you stand for nothing you fall for everything. ان کا وہ اب مجھے ذرا سا نا ڈسکرپنسی, پہلے وہ سنجرانی صاحب بہت اچھے تھے, اب وہ بہت برے ہو گئے, اب حاضر بسن جو اچھے ہیں, پرسوں کوئی اور ہو جائے گا. when you stand for nothing except کہ میں نے پیسہ لوٹ کے کیسے جانا ہے, میں نے اربوں روپے کر لیں گے نا, آ جائیں گے بزنجو صاحب, عوام کے جی بزنجو صاحب آ جائیں گے. بزنجو صاحب کیسے آئیں گے, میں یہی تو کہہ رہی ہوں. آپ کیا بزنجو صاحب is a symbol of what? a symbol of کہ جی سنجرانی سمبل آف NRO. سنجرانی کس چیز کا سمبل تھا بی بی؟ آپ لوگوں نے تو مانڈی والا کو بھی ووٹ دے دیا, ان کے ڈیپٹی چیئرمین کو. صوبے کا بندہ, تب آپ لوگوں کے اصول کیا تھے؟ پروموٹ کر رہے تھے. حاصل بزنجو کی پیچھے ہسٹری دیکھ لیں آپ. کیا ہسٹری؟ ساری جو پیچھے اس کی ہسٹری ہے آپ بھی دیکھ لیں, کہاں سے آئے, کہاں گئے, کیا ہوا, کیا نہیں ہوا. میں یہ کہہ رہی ہوں, میں بڑی پھر کوئی حب الوطنی کا کارڈ پلے کر رہے ہیں؟ نہیں, میں کوئی حب الوطنی کا کارڈ نہیں پلے کر رہی. میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ یہ جو پورا یہ کہہ رہے ہیں نا کہ جی ہم سینٹ کو جیت لیں گے, اور سینٹ پہ, اور آپ نے یہ بھی کہا کہ آئی ایم ایف نے یہ لکھا ہے, اب آگے سینٹ کے الیکشنز بھی آنے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور کچھ مہینے بعد, رائٹ. پھر آپ دیکھ لینا کہ میجورٹی کس کی ہوگی اور کس کی نہیں ہوگی. اس وقت یہ ونڈو ہے ان کے پاس, یہ بلیک میل کر رہے ہیں کہ کسی طرح ان کو چھوڑ دیں. اور خان صاحب نے کہہ دیا کہ 3 لفظ ہیں NRO, نو. اوکے, مجھے اگر ایک سیکنڈ اجازت دیں, میں فہد I want to come to you. مجھے ایک تو بتائیے گا کہ یہ مجھے تعجب ہوگا, بڑا دکھ بھی ہے, کیونکہ اس اوور کانفیڈنس کی وجہ سے, اور جتنے ہمارے اسلام آباد میں بھی
मुलाकातें राब्ते हो रहे हैं, वो बड़ा ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस बला का एतमाद है कि नहीं होगा. सो देयर इज समथिंग फिशी, कुछ तो हो रहा है जो इतना कॉन्फिडेंस है. सर दुख बस ये है कि कल तक जिस खरीदो फरोख्त की मजम्मत खान साहब करते थे या आज अगर वो मुमकिन होगी तो इतना कॉन्फिडेंस है, इसके ऊपर ज़रा बात कीजिएगा. एंड कहीं ना कहीं मुझे बताइए ये असूल जो हैं ये मुख्तलिफ क्यों इस नए पाकिस्तान में दिखाई दे रहे हैं. प्रोडक्शन ऑर्डर ऑपोजिशन के नहीं हो सकते, लेकिन 101 दिन अंदर रहने के बावजूद अलीम खान 80 दिन बाहर रहते हैं. अलीम खान इज अंडर इन्वेस्टिगेशन, वो इमरान खान को मिल सकते हैं, लेकिन जरदारी साहब और मरियम नवाज साहिबा के इंटरव्यूज हम लोग नहीं चला सकते. एंड रेलवेज के अंदर फॉर इंस्टेंस आज का बड़ा इंसिडेंट आप देख रहे हैं कि पूरे पिछले 10 साल हम ये सुनते रहे एवरी एक्सीडेंट के ऊपर कि रिजाइन किया जाए, साद रफीक रिजाइन करे. अब हम देख रहे हैं कि 11 माह के अंदर 18वां ये अगेन बड़े एक्सीडेंट्स की बात कर रही हूँ, 18वां एक्सीडेंट है एंड देयर इज नोबडी टॉकिंग अबाउट अ रेजिग्नेशन और एनीथिंग. देखिए मेहर, ये जो तमाम तर जो आपने एग्जांपल्स दिए ना, ये एक ट्रेंड है. उस ट्रेंड को जिस तरह याद है आपको बचपन में वो हमारे पास वो कॉपीज होती थी, उसमें होता था जॉइन द डॉट्स, और वो आप डॉट्स को ज्वाइन करते थे तो तस्वीर बन जाती थी. अगर ये तमाम जिनको जो इंसिडेंट्स हैं जिनका आपने जिक्र किया है, इनको अगर हम उस तरीके से ज्वाइन, तस्वीर उभर कर सामने आ रही है. और वो तस्वीर ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बाकायदा तौर पर एक बज़ाहिर लगता है एक सोचे समझी हिकमत अमली के तहत अपनी इखलाकी टांगों को काट रही है, और काटती जा रही है और काटती जा रही है, ताकि उसका जो कद है, इखलाकी कद, जो कि बहुत ऊंचा था, क्योंकि जब पहले उनके कद को नापा जाता था उनकी बातों से, अब उनके कद को नापा जाता है उनके कामों से. जब हम उनकी बातों से नाप रहे थे तो वो एक देव थे, लेकिन जब कामों से नापना शुरू किया तो वो खुद अपनी टांगों को काटते जा रहे हैं और उनका कद नीचे होता जा रहा है. वो किसी लम्हे जो है वो PMLN और पीपल्स पार्टी के कद के बराबर आ जाएंगे, और खुदा ना खास्ता वो दिन ना है कि वो उससे भी नीचे होने शुरू हो जाएं. ये मुझे समझ नहीं आ रही कि ये क्यों कर रहे हैं, लेकिन मुझे समझ आ भी रही है. और वो समझ मुझे इसलिए आ रही है मेहर, अनफॉर्चुनेटली, एंड आई से दिस विद अ लॉट ऑफ सैडनेस, कि ये निज़ाम जो है इसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक रियलिटी चेक दिया है. और रियलिटी चेक ये दिया है कि अगर आपने यहाँ पे सियासत करनी है तो वो ऐसे ही होगी, आप बोलेंगे कुछ, करेंगे कुछ, क्योंकि अगर आप वो करेंगे जो आप बोलते थे तो फिर इस निज़ाम में आप जी नहीं सकते. ये मैं एक चैरिटेबल व्यू दे रहा हूँ, मेरे पास एक अनचैरिटेबल व्यू भी है, लेकिन वो मैं नहीं दूंगा, बिकॉज आई रियली वांट टू गिव द बेनिफिट ऑफ डाउट टू देम. लेकिन जो कुछ सामने हो रहा है उससे मुझे आए रोज तहरीक इंसाफ का अखलाकी कद छोटा होता नजर आ रहा है. ये अगर हम सेनेट को छोड़ भी दें, अगर हम जिस तरह शक का फ़ायदा दिया है फहद साहब ने, ना दिया जाए, दे दिया जाए, चलें दे दें कि भाई ये नई अंडरस्टैंडिंग होगी, वो 14 लोग कौन हैं जिनका बड़ा वसूख से बात कर रहे हैं सेनेटर जावेद साहब, ये दे दिया जाए फिर भी सर, मगर फिर भी ओवरराइडिंग इश्यूज़ हैं अभी रियासत के अंदर जिधर इंटरव्यूज़ नहीं चल रहे. मुझे आज इसीलिए ताज्जुब हुआ, अलीम खान साहब से वो मिल लेते हैं, इमरान खान साहब, मगर कहते हैं दूसरे जो अंडर इन्वेस्टिगेशन है उनके इंटरव्यूज़ नहीं चलाने, मीडिया ने बात नहीं करनी. इमरान खान साहब से मिले तो मीडिया ने उनका इंटरव्यू लेके कवर किया. नहीं, मेरी एक गुजारिश, आप उसको कंपेयर करिए. खान साहब खुद मिलने अंडर इन्वेस्टिगेशन लोगों से, मीडिया ना बात कर सके, पब्लिक एट लार्ज लोगों से मिलना और मीडिया पे इंटरव्यू अशर करना, हाउ कैन यू इक्वेट? जहांगीर तरीन का इंटरव्यू हलाल है, इन लोगों का हराम है. I mean, I don't understand. नहीं, वो जहांगीर तरीन तो अब वो तो कोई ऑफियर नहीं करता, कन्विक्टेड है, उनका तो जेल में तो नहीं है, कन्विक्टेड और डिस्क्वालीफाइड, वो इसी कन्विक्टेड. म्यूट, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, एक मिनट ना, एक मिनट जरा रुकिए. पंजाबी से समझाओ, पंजाबी से. वो अलीम खान अंदर थे, वो उस वक्त कमेटियों के मेंबर्स नहीं थे, उनको कमेटियों के मेंबर्स बनाया गया. 120 दिन में से 80 दिन वो प्रोडक्शन ऑर्डर्स पे रहे, और पंजाब हुकूमत ने पहला प्रोडक्शन ऑर्डर जो है, उससे पहले पंजाब कभी प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं हुआ. साथ भी यही है. बात तो सुन लेना, मैं पंजाब असेंबली की बात कर रहा हूं. मैं इधर की बात एक मिनट ना, मैं आपकी बात में नहीं बोला, आपने जो कुछ भी कहा है और अजीबोगरीब बातें की हैं मैं नहीं बोला, आप भी जरा हौसला तो करें. अब दूसरी बात यह है कि आज फाफन की रिपोर्ट आई कि सबसे ज्यादा जो क्रिमिनल रिकॉर्ड के लोग हैं वो PTI के अंदर बैठे हैं, इस असेंबली के अंदर, और सबसे ज्यादा इन्वेस्टिगेशंस जो हैं इस वक्त किसी पार्टी के खिलाफ अगर हैं तो वो PTI के खिलाफ है. 17 सिर्फ उधर हैं, उन पे कोई काम नहीं हो रहा. और सबसे ज्यादा जो एक और रिपोर्ट आ रही है कि सबसे ज्यादा जो करप्ट लोग हैं वो इनकी कैबिनेट में बैठे हैं.
اور جو کل کو جن کو القابات سے نوازتے تھے آج وہ ان کے اتحادی ہیں سارے کے سارے. یہ کہتے تھے کہ پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو ہے پرویز لائی کو, آج وہ سب سے بڑا سیویئر بن کے آ گیا ہے. ایم کے ایم قاتل تھی, یہ کیا کیا کہتے تھے ان کو. اب سوال یہ ہے کہ اپنی باری آتی ہے تو آپ رونا شروع کر دیتے ہیں. اب مجھے یہ بتائیں کہ انہوں نے کہا کہ یہ لوگوں کے ایشوز پہ بات نہیں کرتے, اور اپنے پاپڑ والا یہ جہانگیر خان ترین تو کنوکٹڈ ہے, اور وہ پی آئی ڈی میں بیٹھ کر کانفرنس کرتا ہے. ایک منٹ, پریس کانفرنس کدھر کرتا ہے, پی آئی ڈی میں بیٹھ کر. اور وہ ٹھیک ہے, اس کے جو ڈرائیور اور اس کے کوک کے ہیں وہ حلال ہیں. دیکھیں میرا مسئلہ صرف یہ ہے کہ آپ کو کہیں نہ کہیں یہ فیصلہ میڈیا کو کرنا دینا پڑے گا کہ میڈیا اتنا نہیں کیسے. مہر ایک منٹ, میں بطور ایک لا کے اسٹوڈنٹ کے آپ نے بھی میرے خیال پڑھا ہے, آپ جب سسپینڈ ہو جاتی ہے سزا یا بیل ہو جاتی ہے اس وقت تک فائنلٹی نہیں ہے. آپ کیسے اس کو جو کنوکٹڈ ہے وہ بیٹھا کر رہے ہیں, اور جن کی سزائیں سسپینڈ ہوئی ہیں یا جن پہ ابھی الزام ہے, آج چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ بتائیں آصف زرداری پہ اور ان پہ الزام کیا. مجھے صرف اور صرف اس سے پہلے میں فہد کا بھی انپٹ لوں. اندلیب صاحبہ, یہ آپ فریڈم آف سپیچ, پریس کا, عوام کا رائٹ ٹو انفارمیشن, یہ سب آپ ایک بلینکٹ کے اندر سارا ختم کر دیتے ہیں جب آپ یہ اسیوم کر لیتے ہیں کہ جب ہم کسی کا انٹرویو کریں گے یا تو ہم ان کو گلوریفائی کر رہے ہیں یا تو ہم ان کے کیس کے میرٹس عوام کو بتانا چاہ رہے ہیں, وچ از ناٹ ٹرو. کل کا میڈیا آپ کو بہت اچھا لگتا تھا, آج ادھر ہوتے ہوئے اس میڈیا سے کیا مسئلہ ہے آپ کی کابینہ کو, آپ کے وزیر اعظم کو, جدھر آپ کو لگتا ہے وے ناٹ میچور, ویئر آل آف اے سڈن ریسپانسبل, آل آف اے سڈن میڈیا پیسے پکڑنے شروع ہو گیا ہے, کیا بات ہے؟ تو لیٹ می ریسپونڈ کہ جو میڈیا آپ نے پچھلے سالوں میں دیکھا, ذرا اور صبر سے سنیں, یہ وہ میڈیا ہے جہاں ان کا جو ہیڈ تھا خورشید شاہ صاحب, کھڑے ہو کے انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ میں 5 سال انہوں نے اپوزیشن کی سپیچز نہیں آنے دی. پی ٹی وی بلینک, پی ٹی وی میں سوائے گورنمنٹ کے کوئی کام نہیں آتا. پی ٹی وی فری ہو گیا, پی ٹی وی جیسا آج ہے 70 سال میں نہیں تھا جتنا فری ہے. پی ٹی وی پہ سارے پارلیمنٹ کی سپیچز آپ دیکھیں, بڑے سے لے کے چھوٹے بندے کی سپیچز لائیو آتی ہیں, کبھی بند نہیں ہوتی, کبھی بلیک نہیں ہوتی. مائک نہیں دیا انہوں نے شیخ رشید کو 4 سال اسمبلی کے اندر. پوچھیں کہ پیچھے بینچز میں, آگے بینچز میں سب کی سپیچز آتی. نمبر 1, یہ وہ میڈیا ہے جس کی آپ اور ہم سارے یہ کہتے تھے, اور اس کے ایگزامپلز موجود ہیں کہ کبھی ایسے نہیں ہوا. جس کو کرنا تھا پی ٹی وی کا ہیڈ بنا دیا میڈیا میں سے, پی سی بی کا ہیڈ بنا دیا, پیمرا کا ہیڈ بنا دیا. کیوں بنایا, کس کو بنایا, کیسے بنایا, اس نے پیمرا میں کیا کیا, اس پیمرا کا ریگولیٹری باڈی کا کیا بیڑا غرق کیا, ادارے کیسے تباہ کیے, ایک کو منسٹر بنا دیا آزاد کشمیر کا. یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں, یہ فیکٹس ہیں. میڈیا کا جو حشر کیا, ایک چینل کو 38 کروڑ روپے دیے اور ایک چینل کو, یہ تو نیشنل اسمبلی میں سٹیٹڈ فیکٹس ہیں کہ میڈیا کو پچھلے سالوں میں جس طرح سے آپ لوگ بھی فیورٹس پلے کر رہے ہیں. کون سے ہم نے دیے جی 38 کروڑ روپے؟ نہیں میں 38 کروڑ روپے کی بات نہیں کری, ایک سوادید ہوتی ہے نا. یہ میرا تو پرسنلی, سن تو لیجئے, میرا پرسنلی تو آئی ہائیلی ریسپیکٹ ہم, آئی ہیو بڑی اچھی اسلام. وائی بی ایم پرسنل آپ کی لائف سے نا خان صاحب کی, جس سیٹ کے چینل کے اوپر وہ نیب کے چیئرمین کی ویڈیو چلی, وہ پرسنل وہ تھی نا. بنایا گیا تھا اور کیوں بنایا گیا تھا؟ بی بی میرا ایشو کوئی اور ہے, سوال کا نا جواب گندم دے دیا. میرا ایشو یہ ہے کہ وائی ول یو ڈیسائیڈ کہ میں کس کا انٹرویو کر سکتی ہوں اور نہیں کر سکتی. آپ اگر ادارے تباہ کر دیں گے, چاہے وہ ہم ادارے تباہ کر رہے ہیں, میں حکومتوں کو کہہ رہی ہوں, میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ اگر آپ 70 سال ادارے تباہ کریں گے وہ 1 سال میں ٹھیک نہیں ہوں گے. سب میں ریفارمز کی ضرورت ہے, یہ بات آپ کی درست ہے, مگر میرا سوال ریفارمز کی ضرورت ہے, پی ٹی وی میں ریفارمز کی ضرورت ہے, ہر جگہ ریفارمز کی ضرورت ہے. میں ایک وقفہ لے لوں, 10 مہینے میں نہیں ہوگا, اس کے اندر ریفارمز کی ضرورت ہے. ذرا سا فوکس فہد اس بات پہ کہ کنوکٹڈ یا انڈر ٹرائل پولیٹیشینز کا انٹرویو اب نہیں چلے گا. اس کے اوپر ایک وقفہ بھی ٹھیک کریں گے. ڈان تو ٹھیک ہو چکا ہے سر, ہمیں مزید کیا ٹھیک کرنا ہے, اب تو گھر ہی بھیجیں گے. ایک چھوٹا سا وقفہ, وقفے کے بعد واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئی. فہد,
पेमरा के अपने कोड ऑफ कॉन्डक्ट्स भी हैं, जिधर हम बैंड ऑर्गेनाइजेशंस को नहीं इंटरव्यू करते, या यू नीड टू बी विद इन लिमिट्स, जिधर क्रिटिसिज्म की जा रही हो आर्म फोर्सेस की या जुडिशरी की, जिधर एंटी इस्लामिक व्यूज़ नहीं ऑन एयर होंगे, जिधर आप सेंसिटिव इशूज़ पे फॉर इंस्टेंस इंसेस्ट एंड ऑल इस पे बात नहीं करेंगे ऑन एयर. देयर आर कोड्स ऑफ कॉन्डक्ट विद इन जिनको हम एडहेयर करते हैं, जिनको देखा जाता है. बट टू एक ब्लैंकेट ये कहना कि कन्विक्टेड या अंडर ट्रायल पॉलिटिशियंस के अब इंटरव्यू नहीं होंगे, जो आए रोज हम ले रहे हैं और ऑफ एयर हो रहे हैं, अब हम ले भी नहीं सक रहे. डू यू थिंक इट्स फेयर? नहीं, देखिए मुझे तो बड़ी हैरत हुई थी ये देखकर कि इस तरीके से एक ब्लैंकेट जो है वो कर्ब लगा दी जाए. इट डजंट मेक एनी सेंस. हाँ, अगर आप कहें कि जनाब हमने वैसे मीडिया को रिस्ट्रिक्शंस के अंदर रहकर ऑपरेट करने देना है तो वो अलग बात है. फिर हम ये ना बात करें कि हमारे पास एक फ्री मीडिया है जो आइन हमें राइट देता है. ये जो कहा जा रहा है कि जनाब कौन सी जमहूरियत में जो लोग प्रिजन में होते हैं उनको इंटरव्यू देने की इजाजत होती है, ये बिल्कुल गलत है. आप थोड़ी सी गूगल सर्च करें, आपको फौरन पता चल जाएगा कि दुनिया जहान में जो है वो इंटरव्यूज होते हैं. ठीक है, ये बिल्कुल दुरुस्त है कि आपकी एक्सेस जो है वो रिस्ट्रिक्टेड होती है, लेकिन जो प्रिजनर्स हैं, हम तो बात कर रहे हैं जो पेटी प्रिजनर्स हैं, ये तो फिर भी चलें पॉलिटिशियंस हैं, वो सिटीजन ऑफ पाकिस्तान भी तो है ना. उनका वो राइट खत्म तो नहीं हो गया. तो एज सिटीजन उनके राइट्स हैं. चुनाचे ये जो उन्होंने ब्लैंकेट सा बैन प्रपोज किया है, ये अगेन उसी ट्रेंड में फिट होता है कि ये लोग मेरे ख्याल है बाकायदगी से सोच नहीं रहे, चीज़ों को रिसर्च नहीं कर रहे, चीज़ों को समझ नहीं रहे. वो इन्फेंटाइल किस्म की मुझे अप्रोच नज़र आ रही है. और इससे हमें यानी मुझे लगता है कि जो हमने इतने 10, 12, 15, 18 साल जो थोड़ा बहुत जमहूरी रवैयों की तरफ जो एक पेशरफ्त की थी, मुझे तो वो भी रोल बैक होती नज़र आ रही है. आई थिंक गालिबन 60s के अंदर था एक प्रेस फ्रीडम ऑर्डिनेंस आया था, जिसके अंदर ये प्रेस एंड पब्लिकेशन ऑर्डिनेंस था, आई बिलीव, यू वुड रिमेंबर करेक्टली, जिसके अंदर ये हाईलाइट की थी चीज़ें, ये करेंगे आप, ये नहीं करेंगे. एंड एज फाहद से इसके जो गेन्स मेक किए हैं पिछले 10-15 सालों के अंदर, आप चाहते हैं टू बी रिमेंबर्ड एज दैट गवर्नमेंट विच टुक इट ऑल बैक? तो मेरा सवालों का तो आपने जवाब ही नहीं दिया कि जो पिछले सालों में ये हुआ है कि पेमरा का हेड कौन था और कैसे चूज हुआ, और पीटीवी का हेड कौन था और कैसे चूज हुआ, और क्या दिखाया गया और क्या नहीं दिखाया गया, और रेगुलेशंस को क्या किया. उस वक्त वो सारा फ्री मीडिया था ना, आप साफ शफाफ चलिए, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चली, अच्छे बंदे लगाए, बात कर रहे हैं आप, किससे कंपेयर कर रहे हैं? शफाफ चली का नारा आज बदल गया है, 15 की रोटी 20 का नाम, ये है नया पाकिस्तान. मैं आपसे 10 महीने के अंदर जो ये गंद है, एक है ये 10 महीने के अंदर नहीं जाएगा. सब इदारों को रिफॉर्म करने की जरूरत है. मैं आपसे ऑब्जेक्टिवली पूछती हूं, अंदर जितना इन्होंने टर्माइट लगाया, सवाल समझिए, अब्यूज किया आपने मेरे को, उसको सही करने की जरूरत है. आपने गो के मेरी ऑब्जेक्टिविटी, मेरे डिस्क्रेशन, मेरी एनालिसिस के ऊपर अपना ट्रस्ट, वो सारा खत्म कर दिया है ना. मेरी डिस्क्रेशन तो खत्म है, अब आप फैसला करेंगी कि मैं किसको इंटरव्यू करूंगी, किसको नहीं. मेरे से करिए, आपकी डिस्क्रेशन है, सवाल तो सुन लीजिए, सवाल तो खत्म होने दीजिए. मगर मेरा ऑनेस्टली आपकी हुकूमत से सवाल है कि ये कहीं अक्लमंदी है कि आप ऑल फ्रंट्स खोल रहे हैं, महंगाई, ताजिर, मीडिया टेक ऑन कर रहे हैं, अपोजिशन टेक ऑन कर रहे हैं, आई मीन ऑल एट द सेम टाइम. एंड ये वो वाहिद हुकूमत है जिसके ऊपर ये यू हैव दिस अपॉर्चुनिटी जिधर आपको सुप्रीम कोर्ट भी इंटरफेयर नहीं कर रहा, कोई एडवेंचरिज्म या आप देख रही हैं कि सो मोटो केसेस नहीं हो रहे जिस तरह इनकी हुकूमतें भुगते, नून ने चले भुगते. यू हैव दैट फिस्कल स्पेस, और आपके पास एक फौज है जो आपको सपोर्ट कर रही है, जो इकोनॉमिकली आपको बैक कर रही है, बट येट यू वांट कि आप ये सारा कुछ पहले कर लें. आप कह रही है कि बहुत सारे महाज हमने खोल लिए, ये आप कह रही हैं, जबकि काम दूसरे करने वाले जिसके लिए बेहतरीन आपके पास अभी अपॉर्चुनिटी है, इदारे आपको फैसिलिटेट कर रहे हैं. देखिए, मेन जो यहाँ का प्रॉब्लम है, आप माने ना माने, हमारे पास 31,000 अरब के कर्जे हमें मिले हैं, ठीक है ना. आपने उसका, और डेट ट्रैप है, इनके अपने बंदों ने लिखा है, वो जो उनकी फाइनेंस की मिनिस्टर हैं आयशा गौस, उनके जो हस्बैंड हैं हफीज़ पाशा, उन्होंने किताब में लिखा है कि डच डिजीज़ है ये, जो पिछले 4 साल में इकोनॉमी में, पिछले 10 साल में उन्होंने कहा डेट ट्रैप है कि सिर्फ आप सूद वापस कर सकते हैं और आप कर्जा लेते जाते हैं. तो आपने कर्जा कैसे वापस करना है? अगर आपने टैक्स को नहीं बढ़ाना तो फिर महंगाई होती जाएगी. हम तो आए हैं, हम कह रहे हैं कि जी 11% इन्होंने पिछले 11% GDP रेशियो है टैक्स का, लोएस्ट. क्यों नहीं इन्होंने FBR को रिफॉर्म किया? क्यों नहीं इन्होंने टैक्स, क्योंकि खुद नहीं देते थे, खुद मनी लॉन्ड्रिंग करते थे, वो फलूदे वाले के पास, उसके पास. हक में बात जाएगी. हम ये नहीं सुन लेना, आप
تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ جو یہ محاذ کبھی نہیں کھڑے کرتے تھے ان محاذوں کو کھڑا کر کے ریفارمز کیسے ہوں گے؟ تکلیف دہ ہوتے ہیں. چینج از پینفل. اگر آپ نے یہ 70 سال پہلے ریفارمز کیے ہوتے تو آج یہاں نہ کھڑے ہوتے. ہم کیا چاہ رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں 4 آپ نے محاذ کھڑے کر دیے. اگر 4 محاذ نہ کھڑے کریں گے تو جو 31,000 ہے اور اس کا دیوالیہ ہو جانا تھا. اگر نہ سود واپس کریں تو کیا ہوگا؟ چودھری صاحب یہ آئی ایم ایف ان کی بات جو اپوزیشن بہت تنگ آ جاتی ہے کہ جس سوال کا جواب پوچھو وہ ہمارے اوپر آ جاتے ہیں. کہ آئی ایم ایف بھی ایکچولی پچھلے 5 سالوں میں کہہ رہی ہے بیڑا غرق پی ایم ایل این کی گورنمنٹ نے کیا ہے کوٹ ان کوٹ ان بیلنس پالیسیز اور انفنش ریفارمز کی وجہ سے, جس کی وجہ سے اکنامک گروتھ تو ہم نے دیکھی پی ایم ایل این کے ٹینیور میں, مگر میکرو اکنامک ولنریبلٹیز جو تھیں وہ ریپڈلی بڑھی کیونکہ بڑی کمزور پالیسیز تھیں اور کنزمپشن اور امپورٹ ڈریون گروتھ ماڈل تھا جس کی وجہ سے بیڑا غرق ہو گیا. پھر پی ٹی آئی کے 10 ماہ کے بارے میں یہ ضرور کہا ہے کہ لیک لاسٹر پروگرس تھی کیونکہ اسٹرکچرل ریفارمز نہیں کیے جو کرنے چاہیے تھے, وقت زیادہ لے لیا, سستی دکھا دی, اس کی وجہ سے بھی نقصان ہوا ہے. بٹ آئی پرسنلی ڈونٹ تھنک اٹس فیئر کہ آپ 11 ماہ اور 5 سال کو کمپیئر کریں. مگر ان کی بات کو بیک کیا آئی ایم ایف نے, وہ کہتے ہیں بیڑا غرق تو پچھلے 5 سال میں کیا ہے. ویسے آج لوگ پتہ کیا کر رہے ہیں کہ وہ 1122 کا مطلب کیا ہے کہ 22 سال لگے ان کو آنے میں اور 11 مہینے لگے ہیں ذلیل ہونے میں, صرف 11 مہینے کے اندر. اب سوال یہ ہے کہ پہلا تو وہ جو پہلا تو جو ہے پہلا ایشو یہ ہے کہ ان کی گالیاں بھی میڈیا لائیو دکھاتا رہے. شلواریں گیلی ہو جائیں گی, میں گریبان سے پکڑ کر گھسیٹا ہوں گا, میں جو ہے وہ مونچھوں سے فلاں کو پکڑوں گا, میں آئی جی ہو تم آئی جی سن لو, تم فلانے ہیں, یہ اوئے ہر کسی کو. اور گالیاں تک جو تھی وہ باقی لوگ جو دیتے تھے وہ لائیو کور ہوتی تھی اور کئی گھنٹے خالی کرسیاں دکھائی جاتی تھی. اور جمہوریت کو کوئی نقصان نہیں پہنچا. یہ تھا جو میڈیا پہ. اور آپ کو تو ہمارا دور تو یاد ہوگا, آپ کو پتا آپ کے ایک اینکر نے الٹیمیٹلی طوطے سے فال نکلوائی تھی کہ یہ حکومت کب جاری ہے. کیا کیا تھا ہم نے؟ روز نئی ڈیٹ دیتا تھا. ٹھیک ہے, اب سوال یہ ہے کہ جب حوصلہ ہی نہیں ہے اور جب یہ ابھی ڈاکٹر لارنس بریٹ کا جو ہے 14 نشانیاں جو فاشزم کی, اس میں چھٹی یہ ہے کہ آپ میڈیا کو بالکل سینسر کر دو, اپنے مخالف کی آواز کو بالکل دبا دو اور اپنا جھوٹ اتنا بولو کہ سچ کا گمان ہو. اب دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں, اگر ہم نے اس وقت یہ کہہ رہے ہیں کہ قرضہ ہم نے 8,000 ارب روپیہ قرضہ لیا 5 سال کے اندر, 1 سال کے اندر 8,000 سے اوپر چلے گئے. 5 ٹائمز قرضہ لیا ہے انہوں نے 5 سالوں میں کے پی کے اندر. 5 ٹائمز ادائیگیوں کے پیچھے بات تو سننا نہیں, کے پی کے میں کون سی ادائیگیاں ہیں؟ 5 گنا زیادہ جہاں پہ یہ ماڈل پیش کرتے ہیں. اب ایشیائی ترقیاتی بینک کی رپورٹ آ گئی ہے بی آر ٹی پہ. صرف اگر کسی کو نظر نہیں آ رہا یہاں پہ بی آر ٹی, تو نیب کو نہیں نظر آ رہی. 17 انکوائریاں ہیں, کوئی سابق وزیر اعلیٰ پہ, موجودہ وزیر اعلیٰ پہ, کتنی انکوائریز ہیں, میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا. لیکن سوال یہ ہے کہ اب یہ صرف گالیاں دے کر تو نہیں لوگوں کو خوش کر سکتے. آپ نے بجلی مہنگی کر دی ہے, گیس مہنگی کر دی ہے, تیل مہنگا کر دیا ہے, آٹا, چینی پچھلے سال جو تھی وہ 52 روپے پہ 72 روپے ہے. اور ان کا ایک سابق منسٹر کہہ رہے ہیں کہ اس پہ تحقیقات ہونی چاہیے. کسی نے نام لیا؟ کوئی زبان کھول رہا ہے؟ دوائیوں کا اتنا بڑا سکینڈل آیا ہے, کوئی زبان کھول رہے ہیں؟ ہٹا دیا نا منسٹر. نہیں ہٹا دیا کہ کیا مطلب ہوا؟ اس پہ الزام سیدھا لگا ہے. ان کے اتحادی ایک سینیٹر نے لگایا, میں اس پروگرام میں موجود تھا, میاں عتیق نے کہا کہ یہ ایک بڑا عہدیدار پاکستان کا جو کراچی سے بلانگ کرتا ہے, اس نے کرپشن, اس نے پیسے لیے ہیں. مجھے فہد یہ بات بتائیے گا کہ اگین یہ لٹمس ٹیسٹ ہوگا اب سینٹ کے چیئرمین کا الیکشن فار دا اپوزیشن. یہ کتنے ان کے اندر ہم آہنگی ہے, کتنی کوہیژن ہے, کتنے دے اسٹینڈ بائی ایچ ادر. اٹ ول بی اے لٹمس ٹیسٹ. مگر ایٹ دا سیم ٹائم جو اب مریم صاحبہ کے لیے واپس چیلنجز کھل گئے ہیں, ڈو یو تھنک کہ آنے والے دنوں کے اندر جس طرح وہ کہتی ہیں کہ اب صرف اور صرف ہدف یہ ہے کہ مجھے واپس جیل بھیجنا ہے ان لوگوں نے ایٹ آل کاسٹ, ڈو یو تھنک دیٹ از سم تھنگ واٹ دا گورنمنٹ وانٹس رائٹ ناؤ, یا یہی کوشش کی جا رہی ہے بظاہر؟ دیکھیے یعنی بظاہر تو اگر گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ جی میں نے مریم صاحبہ کو جیل بھیجنا ہے, تو وہ تو ایک عجیب سی بات ہوتی ہے. ان کا ایک لیگل پروسیس ہے, لیگل پروسیس کے ذریعے ان کا کیس چل رہا ہے. اس میں اگر اس طرح کی کوئی ایونچویلٹی آ گئی تو پھر ٹھیک ہے, وہ آ گئی, کیونکہ گورنمنٹ جو ہے وہ کورٹس جو ہیں وہ انڈیپینڈنٹلی کام کر رہے ہیں. ہم نے تو یہی سنا ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ جو ایک یونیک سا چیلنج ایک پریزنٹ ہو گیا ہے
تمام سٹیک ہولڈرز کے لیے جب سے یہ ویڈیو سامنے آئی ہے. اب یہ ویڈیو جو ہے یہ وہ ایک اس طرح کا وہ ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک برننگ قسم کی چیز آ گئی جس کو کوئی ہینڈل نہیں کرنا چاہ رہا, اور اس ویڈیو کا کہیں نہ کہیں تو منطقی انجام تک ہم نے پہنچنا ہے. اگر وہ غلط ہے تو وہ غلط ثابت ہونی چاہیے, اگر وہ درست ہے تو اس کی آگے سے کانسیکوینسز ہیں. یعنی ایک آپشن جو ہمارے پاس نہیں ہونا چاہیے وہ یہ کہ ہم اس کو اگنور کر دیں اور ہم یہ سوچیں کہ جس طرح پاکستان میں روایتی طور پر ہوتا ہے کہ وہ خود ہی جو ہے وہ لوگوں کی نظروں سے غائب ہو جائے گی اور معاملہ رفع دفع ہو جائے گا. تو یہ میرا خیال ہے سنگل بگیسٹ چیلنج جو اس ٹائم جس پہ ہم لوگ ذرا بات کرتے ہوئے تھوڑا سا گھبرا رہے ہیں مختلف لوگ, وہ یہ ہے کہ اس کا کرنا کیا ہے. اور ابھی تک پچھلے 3-4 دن سے خاموشی ہے. ہر شخص پریٹینڈ کر رہا ہے کہ شاید دوسرا اس کو کچھ نہ کچھ کر لے گا, لیکن یہ سامنے رکھی ہوئی ہے اینڈ somebody will have to decide کہ اس کا کرنا کیا ہے. اور جب وہ فیصلہ ہوگا یا تو پھر سر سو موٹو نوٹس لینا ہوگا, یا تو پھر جج صاحب کو خود جانا ہوگا ایڈمنسٹریٹو جج اطہر من اللہ کے پاس, یا تو پھر the loaded gun is with PMLN, uncorrupted footage لے کے جائیں اور اپنا ریفرنس دائر کریں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم we are working on it. بالکل, لیکن دیکھیے کہ پی ایم ایل این اس لیے نہیں جائے گی کیونکہ اگر آپ ان کو سیاسی طور پر فائدہ ہو رہا ہے, وہ تو روز اس ویڈیو کو لے کے اور اس سے جسے کہتے ہیں ان کے لیے فائدہ آپ کی نظر ملک کے اداروں کو نقصان پہنچانا ہے, یا ان کا ہدف یہ ہے کہ نواز شریف کو باہر نکالیں جیل سے؟ وہ جتنا ڈریگ کریں گے اتنی دیر میاں صاحب اندر رہیں گے. You have a ticket to get him out. دیکھیے جو ویڈیو ہے اس کو الٹیمیٹلی تو کورٹ پروسیس کے تھرو جانا ہے. اگر انہوں نے میاں صاحب نے اگر ریلیز ہونا ہے تو یہ عدالتوں نے اور اسپیسیفکلی اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ جو ٹرائل تھا, یہ جو سینٹنس تھا, یہ انڈر ڈیو پریشر تھا یا یہ بالکل اپیل میں اس کو حصہ بنایا جا سکتا ہے. میں نے اس کی قانونی رائے لی, مگر مجھے فہد ایک اور بات بتائیں, یہ کتنا میری رات گئے بات ہو رہی تھی کچھ لوگوں سے, بڑی ایک انسرٹنٹی اور بے چینی عوام میں ابھی پائی جا رہی ہے. اور عوام کیا مجھے لگتا ہے بیوروکریٹس, پولیٹیشنز, جرنلسٹ الائک ایک فیلنگ ہے, ایک انسرٹنٹی کی. ڈو یو تھنک یہ جو قصہ چھڑ چکا ہے ویڈیوز نکالنے کا, پرائیویٹ میٹنگز کی ویڈیوز آن ایئر کر دینا, نجی محفلوں میں پیپل یو ٹرسٹ وین یو سٹ ود دیم, آپ کو نہیں پتا آپ ریکارڈ ہو رہے ہیں, ڈو یو تھنک کہ یہ معاملہ بڑا ڈینجرس ہے اور اب یہ دور تلک جائے گا؟ بالکل ڈینجرس ہے, بیکاز دیکھیے اب تو ہر شخص جو ہے اس کے پاس ایک کیمرہ ہے, اس کے پاس ایک ریکارڈنگ ڈیوائس ہے, اور آپ کو کہیں نہیں معلوم کہ کون کس وقت کس کو کس انداز میں ریکارڈ کر رہا ہے. تو یہ واقعی میں اس کا صرف ایک پولیٹیکل اس کے کانسیکوینسز نہیں ہے, لیکن اگر آپ اس کو دیکھیں کہ مطلب ہمارا جو ایک لائف سٹائل ہے, سوشل جو اس کا امپیکٹ ہے, یہ ایک بڑی عجیب سی چیز ہے. لیکن ٹیکنالوجی ہے, جب ایک بار آ گئی سو آ گئی, لیکن جو اس کا امیجیٹ ہمیں رسپانس نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال یہ ہو رہا ہے. اور کیونکہ اب جو لائرز یہ کہتے ہیں مہر کہ یہ ایڈمیسیبل بھی ہے, اگر یہ جنون ہو اور کورٹس جو ہیں اس کو ایکسیپٹ کریں, تو یعنی کہ اب یہ کورٹ کچہری کے لیے, سیاسی جھگڑوں کے لیے, اختلافات کے لیے یہ ریکارڈنگ استعمال ہو رہی ہے. جلسوں کے لیے پوچھا مریم بیوی نے, دیکھیے نا ویڈیو, دیکھیے نا ٹیپ. نو آئی ایگری ود یو. میرا ایک فاض صاحب میرا ایک سوال ہے کہ بھٹو صاحب کا کیس پڑا ہے, ریفرنس پڑا ہے, دباؤ میں جو فیصلہ کیا, اور کرنے والے نے کہا کہ ہم نے دباؤ, جوڈیشل مرڈر, ٹھیک ہے, اس پہ یہ جیورسٹ ہیں بڑے جو چیف جسٹس ہیں اس وقت, اور خاص کر کرمنل لا میں, تو ان کو چاہیے کہ اس میں پرنسپلز اور لا لے ڈاؤن کر دیں, اور اس میں پھر جو کیس آئے وہ چلا جائے. I'd like to کیا مطلب جو کیس دباؤ میں کیے جائیں, جو کیسز ہیں, ٹھیک ہے, تو اس میں پرنسپل لے ڈاؤن ہونے ہیں نا الٹیمیٹلی. یہ لاء کے اندر پوری گنجائش ہے اس کی کہ اگر اندر ڈیوریس یا کچھ کیا گیا ہے, لیکن پاکستان کے اندر پرابلمز آ رہے ہیں, تو ایک کیس پڑا ہے, اس پہ ایک کیس پڑا ہے نا, اس کا فیصلہ بھی کریں. آپ جائیں نا سر, اسی کو لے کے آپ بھی چلے جائیں, پی ایم ایل این کو تو جلدی ہے. نہیں, ہمارا تو کیس پڑا ہوا ہے نا, تو اسی ایشو کو لے کے جا کے آپ کو پیروی کب کی تھی. ماشاءاللہ جو میں نے سوال کیا اس کا جواب نہیں دیا, کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ عوام بے وقوف ہے, عوام کو یاد نہیں رہے گا. میں نے سوال کیا کہ 48 ٹرپس زرداری صاحب نے 100 ملین روپے ڈاکہ مار کے ٹیکس پیئر کا کیوں لگائی دبئی, نمبر 1. نمبر 2, میں یہ مطلب اس بات کا جواب ہی نہیں دیتے. دوسرا, میں پورا اپنا جو کر لوں, یہ 7 دفعہ آئے ہیں ماشاءاللہ روڈیرو میں, لڑکانہ میں 500 بچوں کو HIV ڈسکور ہوتا ہے. تھر میں آج تک 300 بچے جو ہیں وہ بغیر کھانے اور بھوک کے مر جاتے ہیں. یہ گورننس کی بات کرتے ہیں, یہ لوٹ مار کی بات کرتے ہیں, یہ سمجھتے ہیں لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے, لوگوں کو ہوش ہی نہیں ہے. یہ بیٹھ کے یہاں
فاسزم کی بات کرتے ہیں جبکہ 14 کے 14 نکات جو ہیں یہ ایک دفعہ نہیں 7 دفعہ پورے کر چکے. عوام کو لوٹا, اس کے بعد باہر گئے, وہاں اثاثے بنائے. جواب سارے نہیں, اب جے آئی ٹی کے اندر ایک ایک چیز باہر آئی ہے, فلودے والے کی اور پاپڑ والے کی. تیسری بات جو بات ہو رہی ہے یہ ویڈیو ٹیپ کی, بالکل صحیح کہا. کل اعتزاز احسن صاحب انہی کی پارٹی کے میرے ساتھ ایک پروگرام میں تھے, انہوں نے کہا کہ میں نے سنا اگر انہوں نے کہا ویڈیو پی ایم ایل این لے کے جائے, انکرپٹیبل ویڈیو اگر آپ نہیں لے کے جا رہے تو آپ you have doomed your party. نواز شریف پی ایم ایل این کے کہہ دیے پھر ان کے ورڈ سے فائل نمبر کریکٹلی. باقی سارے میں ان کا پوائنٹ لے لوں بیکاز میں نے ختم کرنا ہے. It's only fair he gets to respond. انہوں نے کہا سارے انکل ساتھ بیٹھے ہوئے تھے جی, اور وہ سارے کے سارے یوں کر کے بیٹھے ہوئے تھے کہ یہ گئے ہم جی اس کے ہاتھوں. دیکھیں یہ ان کا پرابلم کیا ہے, یہ پرابلم ہے. میں بتاتا ہوں نا, اب سن بھی لیں نا, اب سن لیں. 48 کلپس کا حساب دیں. اب ان کا جو صدر ہے نا, ان کا صدر, ایک منٹ, میں 48 میں ایک کا ہی دے رہا ہوں نا, 100 ملین آپ صبر تو کر لیں, آپ صبر تو کر لیں نا, صبر تو کریں نا. آپ کیا بات کر رہی ہیں, آپ سنیں تو صحیح. یہ کون سا طریقہ ہے کہ آپ اپنی بات چور کر کے تو دوسرے کی بات نہ سنیں؟ یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا. یہ 5 کروڑ روپیہ عارف علوی صاحب جی بی میں ٹرپ پہ لگائے ہیں, 5 کروڑ روپیہ. ہاں یہ 13 وزٹس گئے ہیں عمران خان کے, جس نے عمران خان یہ دیکھو نا شور کر رہی ہیں. اب ایک خاتون ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھا رہی ہیں. آپ نے میری سوال کا نہیں میں دے رہا ہوں نا, آپ بولنے تو دیں. اب مجھے ایک منٹ ٹھہر جائیں. یہ سرگودا کے اندر ایچ آئی وی کے آئے ہیں, ملتان کے اندر آئے ہیں, وہاں پہ کسی نے حساب دینا چاہیے. کیا پرسنل ٹرپس کے اوپر سرکاری خرچ پہ جانا چاہیے. جس نے کیے غلط کیے, اور اگر یہ کر رہے ہیں عمرے کر رہے ہیں, اگر یہ عمرے کر رہے ہیں تو وہ جائز ہے. جس طرح ابھی آپ لوگوں کے مختلف موقف ہیں اور ہم یہ چھوڑتے ہیں عوام پہ کہ وہ اپنی بیداری سے, اپنی آگاہی سے, اپنے مائنڈ سے خود فیصلہ کریں کون صحیح ہے کون غلط ہے, اور آف کورس ایونچولی اپنے ووٹ کو استعمال کریں اس پاور کو. اسی طرح نہ میڈیا کی آبجیکٹیوٹی کو بھی اتنا بڑا اس کے اوپر سوالیہ نشان یا انڈر ڈاؤٹ نہیں لانا چاہیے کسی گورنمنٹ کو, نہ ہی عوام کو, کہ وہ نہ کوئی انفارمیشن سن سکیں, نہ کسی کا بیانیہ سن سکیں, اس کو خود ابزارب کر سکیں اور فیصلہ کر سکیں. You can do it, you are doing it. How long you will do it for, that is a question that unfortunately you won't be able to answer. آج کے لیے اتنا ہی. گڈ نائٹ, اللہ حافظ.